في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين معه أشداء حبا لله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بہت ہی واجب الاحترام دوستوں، عزت مآب بہنوں بیٹیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے والذین آمنوا، ایمان والے وہ ہیں اشداء حبا للہ، جن کو اللہ سے شدید ترین محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایمان لانے والوں کی جو سب سے بڑی نشانی بتلائی ہے وہ یہ بتلائی ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اشداء حبا للہ، اور اللہ سے محبت کا جو سب سے چھوٹا سب سے کم تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ ایک بندہ جو اپنے اللہ کو اللہ مان رہا ہے، رب مان رہا ہے، وہ اللہ کے رب ہونے پر، ان کی ربوبیت پر یقین رکھے، اس کو تسلیم کرے، اس کو مان لے. اللہ تعالیٰ نے جتنی اپنی شانوں کا ذکر فرمایا، جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں یا جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان سب میں ایک چیز ایسی ہے جس کا ابتدا سے انتہا تک اور ہر روز کئی بار بندے کی زبان سے اللہ اس کا تکرار کرواتے ہیں. ہم سب جب عالم ارواح میں تھے، یعنی جب ہم نے اس دنیا کو دیکھا نہ تھا اور اس دنیا میں ہم نے قدم نہ رکھا تھا، ہم سب روحوں کی مانند تھے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم ساری روحوں کو جمع کر کے فرمایا تھا الست بربکم، بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے یک زباں ہو کر کہا تھا اے بار الہ، قالوا بلا، کیوں نہیں، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں. اب یہ اللہ کے رب ہونے کا جو سلسلہ دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہوا تھا، یہ چلتے 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 اس دنیا کے اندر انسان بنی آدم تک پہنچا، اور پھر کائنات کی تخلیق اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا، دوسرے انبیاء کا دنیا میں آنا، اور سب کی طرف سے یہ دعوت کا دینا کہ اللہ کو پہچان لو، اللہ کو منا لو، اللہ سے تعلق کو بنا لو، اسی میں تمہاری دنیا کی نجات ہے، اسی میں تمہاری آخرت کی نجات ہے. ہر نبی یہ کہہ کر دعوت دے دے کر چلا گیا. جب ہمارے پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا سلسلہ بند ہوا، تو پھر کیا بنا کہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب ہم پر نازل کی گئی. اب قرآن کریم کا شان نزول یوں تو اقرأ بسم ربک الذی خلق کہ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے، سب سے پہلی آیت ہے کہ سیدنا جبرائیل حضور سے فرما رہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ پڑھیے، کہیے، اللہ کا نام لیجئے، اور اس سے حضور اس وحی کا سلسلہ آغاز فرماتے ہیں. لیکن قرآن کریم کا جو ابتدا ہے وہ اقرا کی صورت سے نہیں کیا گیا،
بلکہ اس سے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا گیا. یہاں پر یہ پیغام دینا اور یہ بتلانا اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی جس طرح تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم ہیں کہ آپ کی ذات اقدس کے بعد دنیا کی ہر شے ختم ہو گئی اور دنیا کی نبوت کے دروازے وہاں بند ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شے آئی وہ بھی اپنی نوعیت کی بالکل اختتامی شے ہے کہ اس سے بڑی پھر نہ کوئی شریعت ہے، نہ اس سے بڑا کوئی دین ہے، نہ اس سے بڑا کوئی حکم ہے، نہ اس سے بڑا ان کی ذات پر عمل کرنے کا کوئی طریقہ ہے، کوئی سلیقہ ہے. تو حضور نے قرآن کریم کی جب تعلیم فرمائی تو قرآن کریم کو جب مرتب کیا گیا، ترتیب دیا گیا، تو پھر اس کا خوبصورت انتخاب دیکھیے. الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تر تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. یعنی وہ سلسلہ جو روحوں کے ساتھ ہمارا چلا تھا، وہ سارے انبیاء نے اس سلسلے کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس سلسلے کو لے کر چلے، اور چلتے 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 1.25 لاکھ انبیاء نے اسی ایک رب ہونے کی دعوت دی. اور جب یہ رب ہونے کی دعوت 1.25 لاکھ انبیاء نے دے دے کر اپنی زندگیوں کو اختتام کیا اور نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، انہوں نے بھی انبیاء کی اس دعوت کو کیری آن کیا اور آگے بڑھایا. اور قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو ترتیب دیتے ہوئے اللہ نے اس کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین سے کیا کہ وہ جو ربوبیت کا اقرار تھا روحوں کے ساتھ کہ تمہارا رب کون ہے، تو وہ اقرار کہیں ہم بھول نہ پائیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. ہمارے فقہ کے 4 امام ہیں جو مشہور امام ہیں، اور چاروں میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مسائل کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو بھی امت کے لیے رحمت قرار دیا گیا ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جو اللہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پہ کھول دیے، کچھ مسائل ایسے ہیں جو حضرت امام احمد بن حنبل پر کھول دیے، کچھ ایسے ہیں جو امام مالک پر، اور کچھ ایسے جو امام شافعی پر کھلے. اس کی برکت کیا ملی؟ اس کی برکت یہ ملی کہ پورا کا پورا دین ہم تک پہنچ گیا. اگر حضرت ابو حنیفہ کی تقلید ہم کرتے رہتے اور ان کی بات مانتے رہتے تو باقی جو ان ائمہ پر کھلا ہو سکتا ہے وہ ہم تک نہ پہنچتا. تو یہ اللہ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے کہ 4 علماء کا اختلاف، 4 محدثین کا، ائمہ کا اختلاف کس کے لیے رحمت بنا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے رحمت بن گیا. تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوگا تو مقتدی پر واجب نہیں، لازم نہیں کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے. مقتدی جب نیت کر لیتا ہے کہ میں ہوں امام کے پیچھے، تو اس کی تمام تر نماز کا جو جواب دہ ہے وہ امام ہے. کہ امامت کا جو کانسیپٹ ہے یا اس کا جو فریضہ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ سب کو لے کر چلتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بس آپ اللہ اکبر کہہ کے امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. امام کی غلطی آپ کی غلطی ہوگی، امام کی صحیح نماز آپ کی صحیح نماز ہوگی. باقی 3 امام کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو اپنی ساری زندگی کی نمازیں لوٹانی پڑیں گی. یہ 3 ائمہ کا کانسیپٹ ہے. تو اب سورہ فاتحہ یعنی اتنی اہمیت ہے کہ 3 ائمہ کہہ رہے ہیں کہ مقتدی کو بھی نماز میں پڑھنی پڑے گی، اور امام اعظم فرما رہے ہیں کہ مقتدی کو نہیں پڑھنی پڑے گی. لیکن گھوم پھر کر بات کہاں آ رہی ہے؟ سورہ فاتحہ لازمی ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے. تو اس سورہ فاتحہ میں جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے، چاہے وہ سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے واجب ہو یا چاہے فرض ہو، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور اس میں سب سے پہلا اقرار ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین، تمام تر حمد و ثنا اور تمام تر تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ رب العالمین، جو سارے عالموں کا رب ہے، اللہ ہے، خدا ہے، مالک ہے، مولا ہے.
اب دیکھیے کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے، کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے. وہ کانسیپٹ کیا ہے کہ جیسے ہی نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز پڑھنے کے بعد ہم رکوع کے اندر گئے، تو رکوع کے اندر جانے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان رب العظیم، سبحان رب کیا پڑھتے ہیں؟ العظیم. اس میں بھی رب، رکوع میں بھی سب سے پہلا لفظ رب، اور کھڑے ہو گئے سمی اللہ لمن حمدہ، اور یہ تو اس کے لیے امام کے لیے. مقتدی کیا پڑھتا ہے؟ ربنا ولک الحمد، یعنی کھڑے ہو کے بھی ربنا ولک الحمد. اور پھر جب سجدے میں گئے تو سبحان ربی العالی، اس میں بھی رب. یعنی ایک نماز میں سورہ فاتحہ جب کھڑے ہوئے تو رب، رکوع تو رب، کھڑے ہوئے تو رب، سجدہ کیا تو رب، ہر جگہ رب رب کروانے کا مقصد کیا ہے؟ اور ایک اور بات، قبر کے اندر سب سے پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اس لیے اللہ رب ہونے پر اتنی محنت کروا رہے ہیں کہ قبر کے اندر تم فیل نہ ہو جاؤ. جو ایک اسٹرانگ استاد ہوتا ہے یا ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ طلباء کو، اپنے شاگردوں کو ان سوالات پر محنت کرواتا ہے جو پریکٹیکلی امتحان کے اندر آتے ہیں. وہ فضول سوالات کے اوپر ان سے محنت نہیں کرواتا. تو اللہ ظاہر ہے ہر شے سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر شے جاننے والے، ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات کہ وہ ہم سے محنت کروا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ایسا نہ ہو کہ تم اس بات میں دھوکہ کھا جاؤ کہ جب تم سے قبر کے اندر سب سے پہلا کوسچن یہ کیا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو تمہیں پتہ ہی نہ ہو. بلکہ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ تم جب روحیں تھی عالم ارواح میں تھے، اس وقت تم نے رب ہونے کا اقرار کیا. تم سورہ فاتحہ میں رب ہونے کا اقرار کرتے تھے، تم رکوع میں رب ہونے کا اقرار کرتے تھے، تم رکوع سے کھڑے ہو کے رب ہونے کا اقرار کرتے تھے، تم سجدے میں رب ہونے کا اقرار کرتے تھے. تم ہر جگہ رب رب اسی لیے کہتے تھے تاکہ یہ جو اللہ کا رب ہونا ہے یہ ہمارے اندر اتر جائے، یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے. اب اس پہ اتنی محنت ہے کہ قبر کے اندر روایتوں میں ملتا ہے جس نے قبر کے سوالوں کے جوابات دے دیے نا، اگلے ہی لمحے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا. تو سب سے پہلا کویسچن کہ تمہارا رب کون ہے اگر کسی نے کلیئر کر لیا تو اس کے لیے وہی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، گویا کہ وہ مرنے والا شخص فوراً سے جنتی ہو جائے گا. اب قرآن کریم کی ایک آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ دیکھیے کہ کس طرح بندوں کی وہ تربیت فرماتے ہیں اور کس طرح بندوں کو وہ لے کر چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتے ہیں کہ ان کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پر بھٹکنے نہیں دیتے. میرے دوستوں اور میری بہنوں بیٹیوں، رب کا جو مفہوم ہے یا رب ہونے کا جو کانسیپٹ ہے یا رب ہونے کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ رب اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں جو 99 نام ہیں حدیث شریف سے ثابت ہیں کہ یہ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں. 99 میں سے کسی ایک جگہ بھی رب کا ذکر نہیں ہے، لیکن علماء محدثین نے لکھا کہ یہ سارے نام ہی اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں. یہ سارے نام ہی اللہ کی ربوبیت بتلا رہے ہیں کہ رب ایک ایسا لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونا. اور میرے دوستوں، میری بہنوں بیٹیوں، جس دن مسلمان اس ایک نقطے پر آ گیا نا، اس ایک نقطے کو پہچان گیا کہ میرا رب کون ہے، رب کون ہے، تو اس دن سے اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد اور کامیابی اس کے ساتھ شروع ہو جائے گی. یعنی رب کا مطلب پالنے والا، رب کا مطلب دینے والا، رب کا مطلب سننے والا، رب کا مطلب عطا کرنے والا، رب کا مطلب بگڑی بنانے والا، رب کا مطلب رکے کاموں کو چلانے والا، رب کا مطلب بھوکوں کو کھلانے والا، رب کا مطلب پیاسوں کو پلانے والا، رب کا مطلب بچھڑوں کو ملانے والا، رب کا مطلب روتوں کو ہنسانے والا. کتنے مطلب ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں اور سننے والا سنتا چلا جائے تو اگر سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور اللہ کی ربوبیت لکھی جائے تو میرے دوستوں یہ سمندر تو سوکھ سکتے ہیں، یہ قلم تو ٹوٹ سکتے ہیں،
مگر اللہ کی ربوبیت ختم نہیں ہو سکتی. تو آج ہم نے اپنے رب کو پہچاننا ہے, اپنے رب سے ایک ایسا لگاؤ پیدا کرنا ہے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ کے اندر ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں, ہم اپنے آپ کو پریشان محسوس نہ کریں. جب ہمارا پالنے والا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے, جب ہم دنیا میں نہ آئے تھے تب ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا, اور فاتحہ میں, نمازوں میں ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں, اور مرنے کے بعد ہم نے اس بات کا اقرار کرنا ہے. تو اتنا پکا سبق جب اللہ ہم سے کروا رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم رب کو رب ہونے کے دائرے کے اندر پہچان لیں. یعنی اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو حقیقی معنوں میں میرے دوستوں یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اللہ ہی کو رب مانا جائے اور کسی کو اللہ کے ساتھ رب ہونے کا شریک نہ ٹھہرایا جائے. اب اولیاء اللہ نے جو بزرگ ہوتے ہیں, مشائخ ہوتے ہیں, ان کی زندگیاں, جو اللہ والے ہوتے ہیں, ان کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں. اب ہمارے سلسلوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ذکر قلبی کریں, دل سے ذکر کریں. اب یہ جو دل سے ذکر کرنا ہوتا ہے نا, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ باقی ہر شے کو دور کر کے اپنے دل کی تار کو اللہ کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں, جوڑیں, تاکہ اللہ کا نام آپ کے دل کے اندر روشن اور منور ہونا شروع ہو جائے. اور ہم یہ ذکر نہیں کراتے کہ آپ بہت لمبے چوڑے ذکر پڑھیں, بلکہ صرف اللہ کہلانا, اس لیے کیونکہ رب کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ کون ہے؟ رب ہے. اس بات کا یقین جس وقت میں ہمارے اندر میرے دوستوں پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی برکتیں, اللہ رب العزت کی عنایتیں, اللہ کی کرم نوازیاں آپ دیکھیں گے. آپ کو یقین جب ہو جائے گا نا, یقین کہ صبح میں اٹھتا ہوں اور صبح اٹھنے کے بعد میں وقت پر اپنی ملازمت پر جاتا ہوں, اور وقت پر ملازمت پر جانے کے بعد میں سارا دن وہاں محنت کرتا ہوں, اور سارا دن میں محنت کرنے کے بعد جب واپس آتا ہوں تو تب مجھے کچھ پیسے ملتے ہیں, اور ان پیسوں سے میں گھر لا کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں. میرے دوستوں, جب تک یہ کانسیپٹ بنا رہے گا اس وقت تک ہم رب ہونے کا یقین نہیں کر رہے. رب کون ہے؟ رب تو وہ ہے جو کسی شے کا محتاج نہیں. اللہ کی ذات میری آپ کی دکان کی محتاج نہیں ہے میرے دوست. اللہ رب العزت کی ذات میرے آپ کے مشغلے کی, کاروبار کی محتاج نہیں ہے. اللہ ایسے اللہ ہیں جو بن موسم میں مریم علیہ السلام کو پھل دے سکتے ہیں. وہ اللہ ایسے اللہ ہیں جو حضرت ابراہیم کو ایک ایسی عمر میں اولاد دے سکتے ہیں جس میں اولاد کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو میرا رب وہ رب ہے جو چاہے کر دے, جس طرح چاہے کر دے. تو ہم نے اپنی دوستی کس سے لگانی ہے؟ اللہ کے ساتھ لگانی ہے, رب کے ساتھ لگانی ہے. بزرگوں سے ہم نے ایک بات سیکھی, وہ کہتے ہیں کہ جس کو رب مل جاتا ہے اس کو سب مل جاتا ہے. رب کو پانا ہے, سب کو نہیں پانا. سب کے چکر میں پڑیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. سب کبھی راضی نہیں ہوتے, رب فوراً راضی ہو جاتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا جو گلوکاری کیا کرتا تھا. اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی. وہ گلوکاری کے فنس کے جوہر دکھلا کر اپنا پیٹ پالا کرتا تھا. وہ اپنے عمر کے اس حصے کو پہنچا کہ بوڑھا ہو گیا, اور بوڑھا ہونے کے بعد اس کی آواز میں وہ غم نہ رہا, وہ سوز نہ رہی, وہ ساز نہ رہے. تو وہ گاتا تھا, کوئی سنتا نہیں تھا. پھر اس کے وہ سارے جو اس کو سسٹم تھا, پیسے ملتے تھے, سارے بند ہو گئے. ایک دن قبرستان میں تنہا بیٹھ کر رو رہا ہے اور اللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ پاک, آپ نے یہ آواز دی تھی, جب تک آواز تھی تو مجھے لوگ سنتے بھی تھے, مجھے پیسے بھی ملتے تھے. اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے پاس کوئی اب آواز نہیں رہی, کوئی درد نہیں رہا, کوئی سوز نہیں رہا. اللہ کوئی اب میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے اللہ میں کیسے کھاؤں, کیسے پیوں, کیا کروں؟ ایسا شخص جس نے پوری زندگی کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کی, موسیقی کا کام کیا جو اللہ کی طرف سے حرام ہے, اس کو کیا اور کرتا رہا. حضرت عمر جیسے شخص جو جلیل القدر صحابی ہیں, آرام فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب آتا ہے. خواب میں ان کو اللہ کی طرف سے ندائے غیب آتی ہے, اے عمر, قبرستان میں میرا ایک دوست بیٹھا ہے, جا کے اس کی مدد کر اور اس کو کہے کہ اللہ نے تیری توبہ کو بھی قبول کر لیا اور تیری مشکلوں کو بھی دور کر لیا. حضرت عمر جیسا شخص اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد دوڑ لگاتا ہے قبرستان میں. وہ گویہ حضرت عمر کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے, اور ڈرنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آج میری خیر نہیں ہے, میں ان کے زمانے میں گلوکاری کیا کرتا تھا تو لہٰذا اب یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے.
تو جیسے قریب پہنچتے ہیں وہ بھاگتا ہے. حضرت عمر دور سے آواز دیتے ہیں دیوانے میں تجھے مارنے یا تجھ سے احتساب کرنے نہیں آیا بلکہ اپنے رب کا پیغام سنانے تجھے آیا ہوں. تو نے جو یہاں بیٹھ کر توبہ کی ہے اور دل ہی دل کے اندر اللہ کو منایا ہے اور اللہ کو کہا ہے کہ اللہ اب میرا کوئی نہیں ہے, تو اس اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اس کو جا کر کہہ دو کہ کیوں گھبراتا ہے, تیرا کیوں کوئی نہیں ہے, میں ہوں تیرا اللہ, میں تجھے رزق دوں گا, میں تجھے صحت دوں گا, میں تجھے خوشیاں دوں گا. میرے دوستوں, بندوں پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیجئے. آپ دنیا کے کسی شخص کا اپنی ذات کے اندر خوف نہ رکھیں. کسی شخص کے اندر یہ جرت اور طاقت نہیں کہ آپ کے کسی مشغلے کو, کام کو بند کر دے. اللہ چاہ رہا ہو کہ اس کو ملے اور یہ کہے کہ نہیں 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 اس کو تو نہیں ملنا چاہیے, وہ اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے, وہ روڑے اٹکائے, وہ جادو ٹونے کرے. اگر آپ نے رب ہونے پر اقرار کر لیا, یقین کر لیا, تو اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور اگر سارے لوگ مل کر یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ کو بہترین قسم کا بزنس مین بنا دیتے ہیں, آپ کو بہترین قسم کی انویسٹمنٹ کرا دیتے ہیں اور آپ کا کاروبار چلا دیتے ہیں, ساری پلاننگز آپ کے پاس ہوں, اور میرا رب نہ چاہ رہا ہو کہ اس شخص کو ملنا ہے, تو میرے دوستوں خدا کی قسم نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی اس مجلس میں ہم نے ایک تو اس بات کے لیے توبہ کرنی ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر ہم نے جتنے رب بنا رکھے تھے ان سے ہم نے ان بتوں کو اپنے دلوں سے توڑنا ہے. ان بتوں کو ہم نے دلوں سے توڑنا ہے کہ فلاں بندہ ہے, اس کو میں نے کہا تھا اگر اس نے میرا یہ فون سن لیا, اور وہ ایک بندہ ہے اس کو میں نے سفارش کی تھی, اس نے جو ہے وہ فلاں سرکاری بندے سے سفارش کی تھی, اس نے جو ہے اگر میرا کام کر دیا تو میرا کام ہو جائے گا. ہمارے پاس لوگ دعا کے لیے آتے ہیں, دعا کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے. کہتے ہیں حضرت وہ فلاں ہم نے وزیر کو کہلوا دیا ہے, آپ دعا کرتے ہیں کہ وہ وزیر ہمارا کام کر دے, کہ وہ وزیر ہے بس اس کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے, اگر اس نے دستخط کر دیا تو ہمارا کام ہو جائے گا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہم اس وزیر کے لیے تو دعا کرا رہے ہیں, ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ حضرت دعا کریں کہ اللہ ہمارا کام کر دے. وزیر کا دل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اس کی دو انگل کے درمیان میں دنیا دار السبب ہے, دنیا دار الوسیلہ ہے. ہو سکتا ہے وسیلہ بن سکتا ہے. یہ جو ہم سب بیٹھے ہیں یہ وسیلہ ہے, ایک دوسرے کی معاونت کرنا, بیمار ہو جانا, ہسپتال جانا, مدد کے لیے ایک دوسرے کو پکارنا, یہ وسیلہ ہے, یہ ضروری ہے. اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا. اگر وسیلے کے بغیر دنیا کا نظام چلتا تو اللہ ان دو فرشتوں کو سب سے پہلے ہٹا دیتے. اللہ ہٹا دیتے, بھائی میں دیکھ رہا ہوں نا, میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا نیکی ہے کیا برائی ہے, میں دیکھ رہا ہوں. اور اگر بغیر وسیلے کے نظام اللہ نے چلانا ہوتا تو موت کے وقت میں اللہ پاک موت کے فرشتوں کو نہ بھیجتے, براہ راست کن فیکن فرماتے اور بندہ مر جاتا وہیں پر. اگر بغیر وسیلے کے اللہ نے نظام چلانا ہوتا تو بارش برسانے والے فرشتے, آسمان کو پکڑ کے کھڑے ہونے والے فرشتے یہ نہ ہوتے. یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. اللہ کی توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شے سے منکر ہو جاؤ. اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ توحید ایسی خالص ہو اور اللہ کی ساری تقوین پر, اللہ کے سارے غیبی نظام پر, اللہ کے اولیاء پر, اللہ کے دوستوں پر, اللہ کے ان ولیوں کے اوپر یقین رکھتے ہوئے, ان کو وسیلہ کے درجے کے اندر لیتے ہوئے آپ آگے بڑھیں. میرے دوستوں پھر دیکھیے اللہ آپ کی زندگی کو کیسے چار چاند لگاتے ہیں اور کیسے آپ کو سمجھاتے ہیں اور کیسے آپ کو برکت عطا فرماتے ہیں. تو میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی شدید ترین محبت ہے. اور شدید ترین محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ مان لیں, اللہ کو اللہ سمجھ لیں, اللہ کو اللہ بنا لیں, اللہ سے دوستی کر لیں, اللہ سے جو ہمارے درمیان, اللہ اور ہمارے درمیان جو فاصلہ ہے اسے ختم کر دیں. تو آج انشاءاللہ یہ جو نشست ہے اس میں میرے دوستوں یہ عہد کر کے اٹھنا ہے, ہم نے ابھی مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ کیا ہے؟ یہ ایک مشق ہے. ہم صاف کہتے ہیں کہ مراقبہ, اگر کوئی ہم سے یہ آگے پوچھے کہ حدیث نمبر بتا دو کون سے انٹرنیشنل حدیث میں لکھا ہوا ہے, تو ہم ہاتھ جوڑ لیں گے بھائی کسی حدیث میں مراقبہ ثابت نہیں ہے. اگر کوئی آگے یہ پوچھ لے کہ یہ گیدرنگ کرنا, یہ ذکر کرنا کون سی ایکچوئل حدیث سے ثابت ہے, تو ہم ہاتھ جوڑ کے کہیں گے بابا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو وہ ہمیں کہے گا کہ پھر آپ جب حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہو. پھر ہم انہیں کہیں گے کہ آپ کسی مدرسے میں جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں جن کو آپ مفتی مان کے, جن سے فتویٰ لے کے آپ طلاقیں اور جنازوں کے مسئلے پوچھتے ہو, میت کے مسئلے پوچھتے ہو, آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ مفتی کیسے بنے. تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے جو نا صرف قرآن اٹھایا تھا, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا اور پھر حدیث اٹھائی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھی. نہیں, یہ چوتھے سال کے بعد پڑھایا جاتا ہے. اس سے پہلے صرف و نحو پڑھائی جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے منطق پڑھائی جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ مسائل پڑھائے جاتے ہیں, اس کے بعد عقائد پڑھائے جاتے ہیں. پھر چوتھے سال میں کہیں جا کے اس کو کہتے ہیں اب قرآن کھولو, اب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کا مسئلہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے.
تو جیسے منطق، جیسے فلسفہ، جیسے فقہ، جیسے یہ اصول، جیسے حدیث کے اصول کسی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو فقہ پڑھائی ہو تو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. کوئی بندہ آ کر یہ کہہ دے اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو منطق پڑھائی ہو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث سے کیا ثابت ہے؟ قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ تو تیسری کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جو باقی چیزیں ہیں یہ کیوں شامل ہے؟ یہ اس لیے شامل ہے تاکہ ہم اس مقصد اور اس چیز کو حاصل کر سکیں. قرآن و حدیث اتنا بڑا کانسیپٹ ہے، اس کو پانے کے لیے فقہ کا آنا لازم ہے، اصول فقہ کا آنا لازم ہے، حدیث کا آنا لازم ہے، اصول حدیث کا آنا لازم ہے، اور تمام جو قیود ہیں اور تمام تر جو اس کا پڑھنے کا نظم ہے اس کا آنا لازم ہے. پھر جا کے آپ کہیں قرآن سمجھ سکتے ہیں، حدیث سمجھ سکتے ہیں. ایسے نہیں سمجھ سکتے. ایسے ہی میرے دوستوں، اللہ کو پانا اور اللہ کو منانا، اس کے لیے یہ محفلیں، اللہ والوں کی نشستیں بہت لازم ہیں. یا آپ کو انگلی پکڑ کے اس ترتیب پر چلائیں گے اور بتلائیں گے کہ کیسے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا ہے. جیسے ایک شخص ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، تو ڈاکٹر کے لیے یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کو نزلہ ہو جائے تو اس کو وہ کون سی دوا دے گا، اور اگر فرض کریں اس کے پیٹ کے اندر کوئی چیز پیدا ہو گئی ہے تو وہ کیسے کاٹ کے نکالے گا. تو اب اس کو کوئی کہے کہ یار اس کے لیے 5 سال پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو 1-8 گھنٹے میں ہی بندہ سمجھ جائے گا کہ بس یہ پیٹ کے پاس چیز ہے، چیرا لگاؤ، چیز نکال لو. نہیں، اس کو کہا جائے گا ایسا نہیں ہے، اس کے لیے پوری محنت ہے، پوری ترتیب ہے، پورا نظم ہے. پھر جا کر آپ کہیں کسی بھی بندے کے اوپر کسی کا دل نکال کے اس کو دھو کے صاف کر کے دوبارہ لگا سکتے ہو. پوری محنت ہے. ایسے ہی میرے دوستوں یہ محنت ہے، مراقبوں کا کرنا، ذکر اللہ کا کرنا، بیعت کا ہونا، تصوف میں چلنا، سلوک کا طے کرنا. یہ ساری کی ساری وہ ساری ڈائمینشنز ہیں جو اللہ کی محبت کے حصول اور توحید کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے. اگر آپ اس سے ہٹ جائیں گے، آپ کہیں گے کہ جی ہم ڈائریکٹ والے ہیں، تو ڈائریکٹ والا جو ہے میرے دوستوں صرف شیطان تھا. اور پھر اس کا کیا حال ہوا تھا دیکھ لیا تھا کہ جب ڈائریکٹ ہو جاتا ہے نا بندہ تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. ڈائریکٹ جو فلائٹ ہے وہ خطرناک ہوتی ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت، مقصد اللہ ہے، ذات اللہ ہے، ایم اللہ ہے، لیکن اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کو سمجھنے کے لیے جو سٹیپس ہیں، مراحل ہیں، اس کو سمجھنا ہے. یہ جو مجلس مراقبہ ہے یہ اس کی ایک کڑی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے دلوں کو دھوتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ اللہ کر کے دل کے زنگ و ظلمات کو دور کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے ساتھ تعلق کو بحال کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس فلسفے کو، اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اب ہم کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. 3 مرتبہ